بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سارے آواز سے پڑھ لیں. صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین. قدر نبی ایک کی جان اے دنیا دار زمین قدر نبی دا جانن والے یار سو گئے وچ مدینے. قدر پانی دا اے مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی. قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی. فرماندے نے باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا تے کرے کون رکھوالی. اللہ رب العالمین کی بھی پناہ مند بارگاہ کرم نام کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا یہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب محترم المقام بھائی منصور صاحب بھائی حسن صاحب ان کی والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ خوبصورت پروگرام آج انعقاد پذیر ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے حساب بخشش فرمائے. آپ کو مجھے اللہ کریم سب کو سن کر سب کو سنا کر سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران ذی قدر، میں نے قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا ہے اور جس کے ضمن میں اپنی چند ایک معروضات آپ جیسے عظیم لوگوں کی سماعتوں کا نظر کرنا چاہ رہا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کرنے کی کوشش فرمائیں. خلاق عالم کے ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یار تھوڑا دیوار سے ہٹ کے سامنے آ جائیں تاکہ بعد میں اکٹھے ہو جائیں گے، تاکہ آپ بھی آ جائیں سامنے، پتہ چلے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں آپ کیا سمجھیں. تو آج یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.
میں اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، تو پھر کیا ہوا؟ اس نعمت کے تصدق سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہاری دلوں میں الفت پیدا کی اور تمہیں ایک کر دیا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ ہم نے اس نعمت کو تلاش کرنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس نعمت کے تصدق سے ہمیں انعام کیا کیا ملے ہیں۔ آج اگر اس مقام پہ ہم سب مل کر ماں کو خراج پیش کرنے بیٹھے ہیں، اگر اس کے پیچھے جائیں گے تو اسی نعمت کو پائیں گے۔ یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے تصدق سے اللہ مجھ پہ، آپ پہ، سب پہ رحم کرم مہربانیاں فرما رہا ہے۔ جی تو انتہائی توجہ کے ساتھ ذرا غور کیجئے گا، گزارشات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں۔ حکم خدا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا، اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ بات ذہن میں آ گئی ہے بھائی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ حکم خدا ہے میرے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا وہ نعمت دیکھو نا، اس نعمت کا تذکرہ کرو، یاد کرو اس نعمت کو۔ یا اللہ وہ نعمت کون سی ہے؟ فرمایا آگے دیکھو نا، جس نعمت کے سبب تم دشمنوں سے دوست بن گئے، وہ نعمت یاد کرو جس کے سبب تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اس نعمت نے آ کے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ جہنم میں جانے والے تھے، تمہیں قریب کر دیا، جنت کے قریب پہنچا دیا۔ عزیزان من، وہ نعمت کوئی اور نہیں، وہ نعمت تیرے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ اللہ نے تجھے مجھے وہ نبی عطا فرمایا ہے جس نبی کی برکت سے جناب والا دشمنیاں ختم ہوئیں، جس نبی کی برکت سے دوست کی جنت میں گئے، جس نبی کی برکت سے جناب والا ماؤں کو عزتیں ملی، ماؤں کو رسپیکٹ اور قدر و منزلت ملی، جس ماں کی وجہ سے بیٹیوں کو اتنا رفعت و منزلت ملی۔ لوگوں کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھ کر جناب والا اس کو پانی برد کر دیتے تھے، یا جناب والا زمین برد کر دیا جاتا تھا، اس کو جناب والا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب میرا نبی آ گیا، نبی دو عالم نے آ کر بیٹی کو عزت عطا فرمائی، وہی بیٹی جو لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتی تو باپ بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اب وہی بیٹی جب باپ کے سامنے آتی ہے تو باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ عزیزان من توجہ کرنا، آؤ غور کرنا، جب نبی دو عالم کی جناب والا جلوہ گری نہیں ہوئی، زمانے نے یہ منظر دیکھا، لوگ اپنی ماؤں کو جناب والا منڈیوں میں جا کر بیچا کرتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا، یا لونڈی بنا لیتا تھا، یا منڈی میں جا کے فروخت کر دیتا تھا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی آمد ہوئی، جب میرے نبی کی جلوہ گری ہوئی، سرکار نے آ کر بتایا لوگوں، یہ منڈیوں میں بیچنے والی ذات نہیں، یہ وہ ذات نہیں کہ جو منڈیوں میں فروخت کی جائے، یہ وہ ذات نہیں کہ جس کی ذات بیٹا نکاح کرے۔ سونیا یہ کون؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے قدموں میں تمہاری جنت رکھ دی گئی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، جنت کو کوئی فروخت کر کے منڈیوں میں نہیں لے کے جاتا، جنت کی قدر و منزلت میرے آقا نے بتائی، اور پھر یہیں پہ بس نہیں کیا، جناب والا توجہ کرنا، میرے خود نبی نے
माँ का इतराम करके माँ का कदर मंदरत बताई। एक दफ़ा नबी दो आलम की खूबसूरत बारगाह हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई। हज़रत हलीमा सादिया मेरे नबी की बारगाह में आई तो साहबा कहते हैं मदीने की बस्ती है, साहबा कहते हैं हम सरकार के पास बैठे हैं। कोई निकाब पोश खातून मेरे आका के पास आई। आका करीम ने जब उस खातून को दूर से देखा, मेरे आका अपनी मसनद पे खड़े हो गए। वो खातून करीब आती गई, सरकार की नजरें झुकती गई। वो खातून करीब आई, मेरे आका ने अपनी कमली उतारी और ज़मीन पे बिछा दी। मेरे आका ने वो कमली ज़मीन पे बिछाई। साहबा कहते हैं हम हैरान होते हैं, ये वो कमली है कि जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। ये कितनी खुश नसीब खातून है जिसे हम जानते नहीं हैं। मेरे आका ने उसके लिए कमली को बिछा दिया और सरकार ने उस खातून को उसके ऊपर बिठाया। लेकिन इससे आगे बात करता चलूँ, मेरे नबी की बारगाह में जब वो खातून आई, सरकार ने सर को झुकाया। उस खातून ने मेरे आका की पेशानी पे बोसा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका की बारगाह में आई, सरकार बैठे हैं, वो खातून भी सामने बैठ गई। मेरे आका उससे मावे गुफ्तगू है, वो सरकार से मावे गुफ्तगू है। थोड़ी देर गुजरी तो वो मेरे आका की जानिब देखती है। जब सरकार की जानिब वो खातून देखती है, अल्लाह का नबी नजरें झुका देता है। खातून दाएं बाएं देखती है, मेरे आका निगाहें उठा के उसके चेहरे का दीदार करते हैं। साहबा हैरान परेशान, ये खातून कौन है? आप कहते हैं कि हम हैरान परेशान हैं। थोड़ी देर के बाद वो खातून उठी, मेरे आका भी अपनी मसनद पे उठ खड़े हुए। वो खातून चलने लगी, मेरे आका भी साथ चलने लगे। एक मंजिल पे जाकर मेरे आका ने उसको अलविदा किया। अलविदा करने के बाद मेरे आका वापस आए। साहबा ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं सोनिया ये बात तो बताइए ना, ये खातून कौन है? मेरे आका ने फरमाया मेरे यारो और मेरे साहबा, क्या तुम इस खातून को नहीं जानते? अर्ज की साहबा ने या रसूल अल्लाह जानते होते तो सवाल क्यों करते? अदब के पैमाने साहबा ने बताया ना, तो फरमाया या रसूल अल्लाह जानते होते तो सवाल क्यों करते? सवाल तब किया जा रहा है कि नहीं जानते। मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा ये वो खातून है कि जिसने मुझे दूध पिलाया है। अल्लाह अकबर। ये वो खातून है जिसने मुझे दूध पिलाया है, यानी दूध पिलाने वाली माई का इतना मकाम। तो फिर बताओ ना, जिस माँ के बतन अतर से मेरे आका की विलादत हुई है, उस आमना का क्या मकाम होगा? है जी, उस वालदा का कितना मकाम होगा? तो मेरे आका ने उस माई का अदब ये दिखाया कि ये दूध पिलाने वाली माई का इतना अदब है, तो सगी माँ का कितना मकाम होगा। बल्कि इससे आगे चलें, एक रिवायत अर्ज करके मैं बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। तवज्जो मेरी जानिब रहे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की खूबसूरत बारगाह है, साहबा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया ए उमर और ए अली, जी या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया ये मेरी कमीज लो, ये मेरा कुर्ता लो और करन में चले जाओ। कहाँ? करन में चले जाओ। जी या रसूलल्लाह वहाँ क्या करना है? फरमाया करन में जाओगे तो वहाँ मेरा एक ग़ुलाम रहता है, नाम उसका उवैस है, उसके पास जाना और जाकर उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगे। आपको भी समझ नहीं आई? भेज कौन रहा है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात जिनकी जानिब देखती है, जिनके इशारे पे तकदीरें बदल देता है। हैं? वो इकबाल ने कहा था ना कि जब इकबाल ने ये मंजर देखा और सरकार के अताओं को देखा, तो इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने इस मंजर की मतलब को एक मंजर खुशी की, और वो तवज्जो तलब अमर है कि देखना कि क़यामत का मंजर होगा और अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर लोगों को दाखिल कर देगा। लेकिन मेरे आका सजदे से जब सर उठाएंगे, इरा फरमाएंगे जो जो जहन्नम में अब सारे निकले जन्नत में जाएँ। हैं जी? ताज्जुब की जा है कि फिर दो से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद।
تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. مزہ تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، ارے وہ دعا کتنی حسین ہے، ادھر زبان سے نکلتی ہے. اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. تو میرے نبی کی دعا کا یہ اثر، دعا کا کیا فرماتے ہیں، یہ قمیص لو، کرن میں جاؤ، میرے غلام کے پاس جانا، ایک بھیجا جن کو جا رہا وہ کوئی عام نہیں. ایک کا نام عمر، جس کے لیے میرا نبی فرماتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اگر کوئی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. ایک وہ ہے جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں علی منی وانا من علی، مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اتنی قداور شخصیات، اتنی بلند مرتبہ شخصیات، میرے نبی فرماتا ہے تم جاؤ گے، یہ قمیص لے کے جانا ہے، کرن میں جاؤ گے، نبی کی بارگاہ میں جانا، عرض کرنا سونے اے اویس، سونے بھیجا ہے، ایک قمیص پہنو اور امت کی بخشش کی دعا مانگو. توجہ عزیزان من، غور کرنا، اب توجہ کرنا. صحابہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے، جناب علی المرتضیٰ نے، وہ دونوں نے قمیص کو اٹھایا، جبہ مصطفیٰ کو اٹھایا اور چل دیے. کرن میں گئے، کرن میں وہ بندہ ایک جنگل میں تھا. لوگوں سے پوچھا کہ اویس کدھر رہتا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ تو ایک مجنون ہے، جنگلوں میں رہتا ہے. جناب والا حضرت اویس کی تلاش میں جناب عمر پاک، جناب علی پاک چلتے چلتے جنگل میں پہنچے. کیا جی منظر دیکھا کہ جب حضرت عمر اور جناب علی اس جنگل میں پہنچے، کیا منظر دیکھتے ہیں کہ جنگل کی بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا ہے. حضرت اویس مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، بکریاں بھیڑیا چرا رہا ہے. سلام پھیرا، سلام کا جواب دیا. ساتھ ہی حضرت اویس نے جناب عمر کا نام لیا، جناب علی کا نام لیا. تو حضرت عمر پاک نے عرض کی، اے عمر پاک فرمانے لگے اے اویس یہ بات تو بتائیے نا، یہ بھیڑیا اور بکریوں کا تعلق کب سے بنا؟ میں جب سے میرا اس کے ساتھ تعلق جڑ گیا، اس سے ان کا بھی تعلق جڑ گیا ہے. اے اویس تو نے ہمیں پہچانا کیسے؟ اویس کہنے لگے جس نے تمہیں بھیجا ہے اس نے مجھے تمہاری پہچان بھی کروا دی ہے. جس نبی نے تمہیں بھیجا اس نے میں پہچان بھی کروا دی ہے. توجہ، حضرت عمر نے اپنا مقصد بیان کیا، ہم کیوں آئے ہیں. کہا کہ حضور نے ہمیں بھیجا، یہ قمیص لے جاؤ اور کہنا اویس کے کو کہ یہ قمیص پہنے، امت کی بخشش کی دعا مانگے. اویس نے قمیص کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر آنکھوں سے آنسو برسائے. کہنے لگے اویس کی ہمت کیسے وہ قمیص پہنے جس کو نبی نے پہنا ہے، یہ تو اویس کے سینے سے لگ کے رہے گی. اویس نے کہا تم ذرا ٹھہر جاؤ، میں بھی جناب والا آتا ہوں. اویس وہاں سے اٹھے، تھوڑا جناب والا پہاڑی کے اوٹ میں چلے گئے. اویس نے مصلا بچھایا، سامنے اس قمیص کو رکھا، سجدے میں سر رکھا، عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی کے بھیجی ہوئی یہ قمیص ہے، میں تیرے سامنے اسی قمیص کا وسیلہ دیتا ہوں، میرے محبوب کی امت کی بخشش فرما دے. اللہ اکبر. اویس امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. اب توجہ رکھنا میری جانب من. کافی دیر گزر گئی. حضرت عمر حضرت علی سے فرمانے لگے
اے علی دیکھے تو صحیح اویس کہ دنیا سے چلا تو نہیں گیا، اویس دنیا سے چلا تو نہیں گیا، کدھر گیا؟ غائب ہو گیا ہے۔ دیکھا تو حضرت اویس سجدے میں قدموں کو اٹھایا، گئے تو دیکھا تو وہ سجدے میں پڑے تھے، قدموں کی آٹ کو جب حضرت اویس نے سنا تو سر کو اٹھایا، فرمایا شہزادو تھوڑا جلدی کر دیا، تھوڑا انتظار کرتے، میں پوری امت کی بخشش کی سند لے کے آتا، پوری امت کی بخشش کی سند لے کے آتا۔ توجہ اگلے جملوں پہ۔ اب واپس آئے، ماں میں گفتگو ہوئی ہے تو حضرت اویس عرض کرنے لگے، اوے حضرت عمر یہ تو بتائیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیسے ہیں، اولیاء مبارک کیسا ہے؟ اوصاف مصطفیٰ پوچھنے لگے، درد کی کہانیاں چھیڑنے لگے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں تو حضور سے ملتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ جو ہے نا آپ کی، حضور سے اتنا پیار ہے تو پھر جاتے کیوں نہیں ہیں بارگاہ نبوت میں؟ حضور سے اتنی عقیدت ہے تو ملتے کیوں نہیں ہیں؟ جناب حضرت اویس نے کہا یہ تو بتائیے آپ لوگ تو ہر وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں نا، تو وہ جو ہے میری جانب کے نہیں حضرات، یہ گفتگو انتہائی جملوں پہ ہے، میری بات پہ غور رکھیں۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ تم تو ہر لمحہ حضور کی بارگاہ میں رہتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مصطفیٰ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ جس کو سمجھ آئے وہ بولنا ہے، جس کو اس کے اندر لطف آئے وہ بولے۔ اب توجہ کرنا، حضرت اویس کیا کہتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ مصطفیٰ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے اور زلف عنبری میں کتنے بال سفید تھے؟ حضرت عمر نے حضرت علی کی جانب دیکھا، جناب علی نے حضرت عمر کی جانب دیکھا، ہم نے تو کبھی حضور کو نجات کے تک کیا ہی نہیں ہے، تو جب بھی دیکھتے ہیں نظریں جھکا کے بیٹھتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں نہ ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ ویسے نے کہا سوال مجھ سے کرتے ہیں، رہتے ہو پاس خود ہو، سوال مجھ سے کرتے ہو؟ تو اب حضرت اویس کہنے لگے آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اویس بتاؤ تو صحیح، مصطفیٰ کی زلفوں میں کتنے بال سفید تھے، مصطفیٰ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ حضرت اویس کہنے لگے سنو، مصطفیٰ کی داڑھی میں 5 بال سفید تھے، زلفوں میں 12 بال سفید تھے۔ اب بتاؤ تو صحیح میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ تو صحیح میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اے اویس اتنا وقت گزر گیا، ہم نے تمہیں کبھی بارگاہ نبوت میں نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ کدھر رہتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ دیکھیے گا علماء نے لکھا ہے حضرت اویس نے صحابیت کا درجہ نہیں پایا، حضور رحمت عالم کی موجودگی میں تھے، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ اگر کسی کے اویس سے ملاقات ہو تو اویس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروائے۔ یارو توجہ کرو، یہ تو غلاموں کی شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اویس نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، بولتے نہیں ہیں، اویس نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جس جانب میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں، اویس کو یہ بام عروج ملا کیسے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ اویس اتنے اونچے مقام پہ فائز ہیں کہ نبی اپنا جبہ بھیج رہے ہیں اور نبی اپنے صحابہ کو تلقین فرما رہے ہیں، جس کی بھی اویس سے ملاقات ہو اویس سے کہنا کہ میرے لیے بخشش کی دعا کرے، یعنی وہ بندہ اپنے لیے بخشش کی دعا کس سے کروائے؟ اویس سے کروائے۔ یارو توجہ کرنا، یہیں پہ بس نہیں، یہیں پہ بس نہیں، بلکہ قیامت کا دن ہوگا، روایت کے اگلے لفظ سنو اور لطف لو، قیامت کا دن ہوگا جب صفیں باندھ دی جائیں گی اور ایک صف کے کنارے پہ ایک بابے کو کھڑا کیا جائے گا، ایک کنارے پہ بندہ ایک کھڑا ہوگا، حکم ہوگا کہ جس کنارے پہ یہ بندہ کھڑا ہے یہ سارے جنتی ہیں، پھر حکم ہوگا کہ اس کو پچھلی صف میں کھڑا کیا جائے، وہ بندہ پچھلی صف میں کھڑا ہوگا، حکم ہوگا کہ جس صف میں یہ بابا آیا وہ سارے جنتی ہیں، عرض کرے گا مولا جس صف میں میں جاتا ہوں وہ سارے جنتی، میں وہیں، آواز آئے گی پیارے یہ جنتی ہو رہے ہیں تو تیری وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب وہ بندہ کون ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ جنتی ہو رہے ہوں گے؟ وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ تو اویس ہوگا۔
یار یہ تو ویس کا مقام ہے جس نے صحابیت کا درجہ نہیں پایا، تو جس نے مقام صحابیت پایا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جس نے مقام صحابیت پایا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ پھر مقام صحابیت میں درجے ہیں، جو بدری ہیں ان کا مقام کیا ہے، پھر جو جناب اصحاب شجرہ ان کا مقام کیا ہوگا، پھر اگر ان کی بات کریں اس سے آگے چلیں تو عشرہ مبشرہ کا مقام، عشرہ مبشرہ سے پھر اولو العزم 4 صحابہ کا مقام، پھر 4 صحابہ میں ابو بکر کا مقام، ہائے ہائے، پھر یہ درجات دیکھو، جس نے جتنا مقام پایا، اویس کا یہ مقام کہ وہ جس صف میں کھڑا ہو وہ جنتی، جس مقام پہ کھڑا ہو وہ جنتی، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، صحابی کی صحبت پائی ہے، تو جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ تو اتنی بلند شان والا ہے، تو جس نے نبی کو دیکھا ہو، سمجھ آ گئی حضرات؟ توجہ میری جانب رہے۔ اب آتے ہیں واپس اپنی جانب کی، اپنی گفتگو کو اس نچوڑ اور اس انتہا کی جانب۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب دو صاحبان حضرت علی اور مرتضیٰ نے اور حضرت عمر پاک نے عرض کی، فرمایا اے اویس یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ مقام ملا کیسے؟ تمہیں یہ مقام ملا کیسے؟ اویس کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میرا جی تو ہر وقت چاہتا ہے، میرا دل مصطفیٰ کی محبت میں گم رہتا ہے۔ اویس پھر جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں نہ جانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ میری ایک اپاہج ماں ہے جو آنکھوں سے آندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے، میں اگر یمن سے مدینہ جاؤں پیچھے اس کی رکھوالی کرنے والا، اس کی خدمت کرنے والا موجود کوئی نہیں ہے، مجھے حضرات کی نہیں، اگر میں ادھر جاؤں تو اس کی خدمت رہتی ہے، یہاں رہوں تو صحبت سے محروم رہتا ہوں، اب میں کروں کیا؟ تو میں نے عرض کی تھی مولا اگر میں نبی کی بارگاہ میں نہیں جا سکا، تو جانتا ہے میرا دل نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے، آسان میری مشکل کر دے، کشتی کی طرف ساحل نہ صحیح، ساحل کی طرف کشتی کر دے، آسان میری مشکل کر دے۔ توجہ حضرات محترم غور کرنا۔ اب حضرت اویس فرماتے ہیں کہ اس دعا کا ثمر جو میں نے مانگی اور اس دعا کا ثمر جو میری ماں نے مانگی تھی، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوں، اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوں۔ تو میرے بھائیو توجہ کرنا، اس لیے تو ہم طلب کے کہتے ہیں کہ عظمتاں کی سناواں ماندیاں، مل کے پڑھو، عظمتاں کی سناواں ماندیاں، تار دیا نے دعاواں مانگیاں، تار دیا نے دعاواں۔ حضرات محترم اویس نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن ماں کی دعا کی خدمت، ماں کی دعا کا ثمر اللہ نے اتنا بامی عروج عطا کیا جناب اویس کو کہ نبی جیسا وہ اولو العزم رسولوں کا امام، میرا نبی اپنی جناب والا قمیص دیکھ کر فرماتے ہیں ویسے کو میری امت کی بخشش کی دعا، بلکہ صحابہ کو مسلم کی روایت میرے آقا تلقین فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے جس کی بھی ویسے ملاقات ہو ویسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ حضرات محترم توجہ فرمانا، یہ اویس کو مقام ملا تو ماں کی دعا کا ثمر ملا، اویس کو یہ عزت ماں کی وجہ سے ملی۔ اور میرے بھائیو توجہ کرنا، امت کی بخشش کی دعا تو اویس کر رہا ہے، امت کی بخشش کی دعا تو اویس کر رہا ہے، اویس کی وجہ سے امت کی بخشش ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی کی دعا کبھی دیکھو تو جناب والا سیدہ کائنات کی دعا یہ امت کے لیے، کبھی دیکھو تو میرے آقا فرماتے ایک ولی 70,000 کو جنت میں لے جائے گا، سبحان اللہ۔ کبھی دیکھو تو میرے آقا فرماتے ایک حافظ اپنے 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا، عالم 70 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ اتنی بخششیں، اتنی عطائیں یہ تو امت کے حصے میں آئی ہیں، تو پھر نبی کو قیامت کے دن جناب والا اس مقام پہ سر نبی کا سجدے میں کیوں رکھا جائے گا؟
نبی کا سجدے میں سر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر سر کو اٹھوایا کیوں جائے گا؟ تو علماء نے لکھا اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بدن میں معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بدن میں معاشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عزیزان من، ماں دعا کرے اولاد کی بخشش، حافظ دعا کرے جناب والا بخشش، عالم دعا کرے بخشش، ولی امت کا دعا کرے 70,000 جنت میں، ہر 70,000 آگے 70,000 کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ تو اتنی مخلوق ہیں امت کی وجہ سے بخشش پا رہی ہے، تو پھر نبی کی جناب والا اس مقام پہ دعا، نبی کا جناب والا سجدے سے سر اٹھانا، یہ منظر مقام دکھا رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ امت تو پہلی بخشش کر دی گئی، یہاں تو زمانے کو بتایا جانا ہے، دیکھو نا یہ میرا وہ محبوب ہے جو وجہ کائنات بھی ہے، اس معاشر کا دولہ بھی ہے، اسی وجہ سے معاشر والو تم نے بھی جنت میں جانا ہے، تمہیں بھی یہ مقام ملنا ہے، تمہیں بھی یہ مرتبہ ملتا ہے۔ دیکھو نا میرے حبیب کو میں نے کتنی شانوں سے نواز رکھا ہے۔ یعنی معاشر کا انعقاد فقط مصطفیٰ کی شان بتانی ہے۔ تو اب آپ ایمان توجہ کرو، میرے محبوب علیہ السلام کی امت کے غلاموں، جو دعا نبی کے امتی کریں اللہ اس کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یاد نہیں ہے نا، بھول گئے؟ کون ہے؟ کیا بولیں؟ ایک بار پھر بولو، ماں کی دعا۔ تو یاد رہے، آج میں آپ کو یہ سبقاً یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم لوگ، میں کم از کم اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا متقی ہوں، پارساں ہوں، بڑا یہ وہ، کچھ بھی نہیں۔ میں جب بھی کبھی کہیں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ایک زاویے سے دیکھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ جب ماں کی دعا دیکھتا ہوں یا باپ کی دعا دیکھتا ہوں، اور الحمدللہ اگر مجھے کچھ ملا ہے تو ماں کی دعاؤں کا ثمر مل رہا ہے، باپ کی دعاؤں کا تصدق مل رہا ہے۔ لوگوں آؤ مصطفیٰ کے غلاموں، تم بھی اپنے ماں باپ کی قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان سے دعا لو۔ یاد رکھنا کبھی زمانے میں ناکامی تمہارا مقدر نہیں ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ وما علیہ وسلم۔